السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ عزیز ساتھیوں، خطوط نویسی کا یہ ہمارا چھٹا ویڈیوز ہے، اور آج کی اس ویڈیوز میں اس کلاس میں ہم بات کریں گے شادی میں شرکت کرنے کے لیے دعوت نامہ کیسے لکھیں، یا اپنے خطوط کے ذریعے سے شادی میں شرکت کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو کیسے بلائیں۔ خطوط کئی طریقے سے ہوتے ہیں، اور خطوط نویسی آپ کے سلیبس میں ہے، معاون اردو مترجم والے ہوں اور اسی طرح 10ویں کلاس والے ہوں یا 12ویں کلاس والے ہوں، کسی بھی اردو ایگزامینیشن میں یہ سوالات آ سکتے ہیں، جو اگر لکھت پریکشا والا ایگزام ہے، امتحان ہے، تو سبھی ساتھی غور کریں، شرکت کریں۔ اگر آپ نئے ہیں ساتھیوں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پرانے ہیں تو لائک کر کے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ شیئر رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ تقریباً جتنے بھی ساتھی ہیں سبھی ساتھی تک پہنچے، تاکہ ان کی تیاری مکمل ہو اور وہ ایک اچھی طرح سے اچھے ڈھنگ سے تیاری کر سکے، انہیں بھی خطوط لکھنے کا صحیح ڈھنگ، صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ یاد رکھیے گا، ایجوکیشن کے مطابق علم وہ چیز ہے نا ساتھیوں، جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، تو پھر ان کو شیئر کیا کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ساتھی چلیے شروع کرتے ہیں، اور آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیتے ہوئے ہم آج لکھتے ہیں شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ لکھنے کا طریقہ بالکل سیم ہے، جیسا کہ آپ سبھی ساتھی نے اور بھی ہمارے 5 خط دیکھے ہیں، 5 خطوط کے نمونے دیکھے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ان نمونوں کو نہیں دیکھے ہیں تو وہ 5 خطوط کے نمونے پلے لسٹ میں یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا PDF اگر چاہیے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیلی رات کے 9 بجے لائیو کلاس ہوتی ہے، اس کلاس میں آپ جڑ کر کے اپنی امتحانات کی تیاری اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ رہے گا، محترم و مکرم جناب۔ اب یہاں پہ آپ جس کو بھی دے رہے ہیں اس کا نام لکھیے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اپنے خالہ جان کو، اپنے خالو کو، یا اپنے ماما کو، اپنے دادا کو، یا کسی بھی رشتہ دار، آپ یہاں پہ اس کو لکھیں گے۔ اس کو لکھنے کے بعد یا تو آپ یہاں پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بالکل اسی لائن میں ہم نے لکھا ہے، آپ اسی لائن میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس کے نیچے انٹر دبا کر اس کے نیچے والی لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جیسے اور بھی خطوط کے مجموعہ آپ نے دیکھا ہے نا، کہ سب سے نیچے کیا ہے، ایک لائن القابات کے ہیں، دوسرے لائن ان کے آداب یعنی سلام کے ہیں، تو آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ برخوردار عزیزم عبد الرحمن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو القابات ہم استعمال کر رہے ہیں یہی چیزیں اردو کے خطوط کو خاص بناتی ہے۔ برخوردار عزیزم عبد الرحمن کی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقرر کی جگہ آپ طے بھی لکھ سکتے ہیں، تاریخ طے ہو گئی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب تاریخ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، دیکھیے گا۔ 13 اگست 2021 بروز جمعہ کو صبح 10 بجے یہاں سے بارات حیدرآباد جائے گی۔ بعد نکاح اسی روز شام کو رخصت ہوگی۔ 14 اگست بروز شنبہ کو دعوت ولیمہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ جب اردو میں خطوط لکھیں گے تاریخ بھی آپ اردو ہی میں لکھیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ تاریخ دونوں میں لکھیں، یعنی پہلے آپ مطلب اردو کی تاریخ لکھیں، پھر اس کے بعد لکھیں بمطابق عیسوی کی تاریخ لکھیں،
ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا کہ جو لپی ہے، جو رسم الخط ہو، وہ اردو میں ہی ہونا چاہیے. جیسے 13 ہم نے یہاں پہ اردو میں لکھا ہے، 2021 ہم نے اردو میں لکھا ہے، تو آپ اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ صبح 10 بجے تو 10 ہم نے یہاں پہ اردو میں لکھا ہے. ہر چیز اردو میں اردو کی لکھی جائے تاکہ اس کی خوشبو برقرار رہے. جس طرح کہ یہاں پہ 14 جو ہے ہم نے اردو میں لکھا ہے. اور اسی طرح دن کا نام جب آپ لکھیں گے تو جو اردو میں رائج ہے، اردو میں رائج کیا ہوتا ہے؟ شنبہ، ایک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ، جو فارسی کے ہیں اور اردو میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، آپ اس کو لکھیں. اور فارسی میں جمعہ کو جمعہ بھی لکھتے ہیں اور آدینہ بھی لکھتے ہیں. تو جمعہ مشہور ہے، ہم نے یہاں جمعہ لکھا ہے. شنبہ ہفتہ کو بولتے ہیں، یعنی سنیچر کو بولتے ہیں، یہاں ہم نے شنبہ لکھا ہے. کیا ساتھیوں؟ دعوت ولیمہ ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے نا؟ اب آگے دیکھیے مین بات کیا ہے. چونکہ احباب اقارب کی شرکت ہی سے شادی میں رونق اور چہل پہل ہوتی ہے. یہ ہے نفس مضمون ساتھیوں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، نفس خط. اس لیے نہایت عاجزانہ استدعا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بھی ایک نیا ورڈ آپ نے سنا ہوگا اردو میں. نئے مطلب اس کو یاد رکھیے گا کہ کب کہاں کیا لکھا جاتا ہے. کہ براہ کرم تشریف لا کر پروگرام میں شرکت فرمائیں. یہاں تک تو کوئی دقت نہیں آنی چاہیے، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. نہایت عاجزانہ یہ آپ کے لیے پرانے شبد ہیں، پرانے الفاظ ہیں، لیکن ایک لفظ یہ ہے استدعا. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. چلیے ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب یہ آپ کی بات جو ہے کہ پوری ہو چکی، خط کا مضمون بھی ہو گیا، سبھی چیزیں ہو گئی. اب آپ نیچے لکھیں گے آپ کا آنا باعث تشکر ہوگا، یا صرف آپ لکھ سکتے ہیں باعث تشکر ہوگا. اس کی جگہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کے اچھے الفاظ کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، اچھے لفظ کے ساتھ، اچھے جملے کے ساتھ، جس طرح کی اور بھی خوبصورت ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے، آپ اپنے آپ کو ناچیز بھی لکھ سکتے ہیں، احقر بھی لکھ سکتے ہیں، خاکسار بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھیں گے. اور گمنام جو بھی القابات اب جو استعمال ہوتے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے، کچھ لوگ خاکسار لکھتے ہیں نا، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ گمنام لکھتے ہیں. اسی طریقے سے اور کچھ لوگ ناچیز لکھتے ہیں، احقر لکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. خاکسار زیادہ اچھا ہے. اب اسی طریقے سے تاریخ، یہ نام اسی طرح لکھیں گے جس طرح نام آپ خطوں میں لکھا کرتے تھے. پتہ اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ خطوں میں لکھتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل سیم رہے گا، یہاں کچھ فرق نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں یہ آپ سبھی ساتھی اس طریقے کے لکھنے کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے. اگر نہیں سمجھے ہیں تو ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا. اور ساتھی یاد رکھیے، ہم سے رابطہ ضرور کیجیے. یہ میرا نمبر ہے 90459787 اور ہے 47. اس نمبر پہ رابطہ کر کے ڈیلی رات کو لائیو کلاس ہوتی ہے سہایک اردو انوادک کی تیاری کے لیے، جس میں پورے اردو گرامر پڑھایا جاتا ہے، اس کا نچوڑ پڑھایا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کی کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے نیو بیچ، جس میں ہندی سے اردو ٹرانسلیشن کیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک بیچ اسٹارٹ ہوگا جس میں انگلش سے اردو، انگلش سے ہندی ٹرانسلیشن کرایا جائے گا. پھر اس کا ہفتے واری یعنی ویکلی ٹیسٹ بھی ہوگا. جب جڑیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو ساتھی دیجیے ہمیں اجازت، آج کے لیے یہ خطوط تک محدود ہے یہ کلاس. انشاءاللہ ملیں گے پھر ہم اگلی لائیو کلاس میں. دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.